انسان ہے تو اس کی ایسی ضروریات بھی ہیں. اگر لمبے یہ ناخن ہوں گے تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ اس ہاتھ کو کہاں انسان استعمال کرتا ہے؟ کھانا بھی اسی سے پکانا ہے. کون سی الطہور شطر الایمان؟ الطہور شطر الایمان کا معنی تو میں نے سنا ہوا ہے، صفائی نصف ایمان ہے، لیکن میں نے کبھی سوچا ہے کہ میں کبھی یہ دیکھ لوں کہ میری بیٹی اور بیٹا اور میری بیوی کا وضو جو ہے وہ پورا ہے کہ نہیں؟ کس بندے نے آج تک اپنے گھر والوں کا وضو چیک کیا ہے؟ اللہ جانے زیادہ ہی خوف زدہ نہ ہو جائے. ایسا معاملہ تو نہیں ہے. ماشاءاللہ ہمت سے بولنے لگتا ہے، خاصے بہادر لوگ بیٹھے ہیں. یہ دین ہے، اپنے گھر والوں کو دین میں اپنے ساتھ لگایا کرو. اور میں ایک کلمہ، ایک سینٹنس بولنے لگا ہوں، کام آئے گا. جب آپ اپنے پیاروں کے ساتھ سفر پہ جاتے ہیں تو لمبا سفر طے کر لیتے ہیں. اگر اپنے پیاروں کے ساتھ سفر نہیں طے کریں گے تو اکیلے جا کے تھک جائیں گے. بچوں کو ساتھ لے لو، بیوی کو ساتھ میں لاؤ. اسی لیے سلف صالحین اپنی بیٹیوں کو سکھاتے تھے. اس نے کہا کہ شادی کرنی ہے، کہا کو اگر ایسا شخص ہے جو رات کو مجھے تہجد کو اٹھائے اور قیامت کو جنت میں میرا ہاتھ پکڑ کے لے جائے تو میں تیار ہوں شادی کے لیے، وگرنہ فالسلام علی الرجال، میرا مردوں کو سلام کہہ دے رہا. ذہن دیکھیے. اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں اپنی بیٹی کا نکاح دیں گے جہاں اس کو اچھا گھر مل جائے، جہاں گاڑی مل جائے، نماز ملے نہ ملے. اور میں تو حیران ہوتا ہوں، آ کے گزارش کرتے ہیں دعا فرما دیں. جی کیا دعا کروانی ہے؟ وہ بچہ ویسے نماز تو نہیں پڑھتا، خاصا کھاتا پیتا ہے، تو دعا کر دیں اللہ اسے نیک کر دے. میں نے کہا اگر آپ بچہ کو نیک لے لیتے تو آ کے کہتے دعا کر دیں امیر ہو جائے، تو دعا نیکی کی قبول ہو جائے گی، امیر ہونے کی نہیں قبول ہوگی. دونوں دعائیں اللہ سے کرنی ہے نا. یہ ہماری سوچ خراب ہے. سوچ یہ ہے. سعید بن مسیب کی بیٹی کے بارے میں وقت کے حکمران نے کہا تھا اس کا وزن کرو، جتنا اس کا وزن ہے ہیرے جواہرات لے کے میرے ساتھ نکاح دو. کہا جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا. ابو وداع اس کا شاگرد جس کی بیوی فوت ہوئی، کہا بیٹا کچھ دن سے آپ آ نہیں رہے. کہا استاد محترم ماں باپ پہلے نہیں تھے، بیوی ایک تھی وہ بھی فوت ہو گئی. کہا بیٹا کلاس کے بعد میری بات سننا. بات سنی، لوگوں کو اکٹھا کیا. بیٹا پسند کرو گی میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں؟ نکاح کر دی. پڑوسیوں کو کہا کہ ان کا خیال کرنا، برکت اللہ دے گا. کہاں وقت کے حکمران کے ہیرے جواہرات کا وزن، کہاں دین کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھنا. 7ویں دن کے بعد جب جانے لگے، کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے ابا سے پڑھنے جا رہے ہیں. اگر آپ پسند کریں تو میرے ابا کے پاس جتنا علم ہے وہ مجھے سکھا کے بھیجا ہے، میں بھی پڑھا سکتی ہوں اگر آپ اجازت دیں. کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے لہجات آپ کو دیے گئے ہیں، کیونکہ وہ 70 لہجات سے زبور پڑھا کرتے تھے، پرندے بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے. تو آپ کے بارے میں اتنی تعریفی کلمات آئے ہیں، تو راز کیا ہے؟ تو کہا کرتے تھے انی لاستحیی الا انظر فی عہد ربی فی اليوم مرہ او مرتین. مجھے ویسے ہی شرم آتی ہے کہ میری زندگی کا ایک دن گزر جائے اور میں نے قرآن کھولا ہی نہ ہو. ابوبکر ابن ابی شیبہ بہت بڑے محدث ہیں. جب یہ فوت ہونے لگے نا تو ان کا بیٹا رونے لگ گیا. پوچھتے ہیں بیٹا کیا ہوا؟ کہتے ہیں ابا جان آپ کے فراق میں ہی تو رو رہا ہوں. کہتے ہیں بیٹا میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ جی ابا جان. جس گھر میں تم بیٹھے ہو نا، میں نے جب سے یہ گھر بنایا ہے آج تک ایک بھی گناہ نہیں کیا. میں اگر دنیا سے چلا جاؤں بیٹا، جب تک زندہ رہو گے اس گھر میں کوئی گناہ نہ کرنا. اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے میں کروں گا، لیکن جب آپ چلے جائیں گے تو میں صبر کیسے کروں؟ کہا صبر کیوں نہیں کرو گے؟ یہ سامنے ستون دیکھ رہے ہو؟ بیٹا اس گھر کے اس ستون کے پاس بیٹھ کے میں نے 18,000 مرتبہ قرآن مجید مکمل کیا ہے. کتنی مرتبہ؟ پتہ ہے 18,000 کتنا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ ان لوگوں کی محبت ہے قرآن سے. بزرگ سے پوچھا تھا نا
کہ ابا جان یہ لوگ اتنا قرآن کیسے پڑھ لیتے تھے؟ کہتے ہیں ایک دن میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ کہا بیٹا جس طرح تم 6 گھنٹے فیس بک پہ بیٹھے نہیں نہ تھکتے، وہ قرآن پڑھتے نہیں تھکتے تھے، فرق صرف اتنا ہی۔ اور آج آپ نے دیکھا ہوگا نا، ساری رات بیٹھے ہوتے ہیں نوجوان، اللہ اکبر۔ یہ ہے انسان کی فیس بک۔ اس فیس بک پہ بند ہونے پہ کوئی پریشان نہیں ہوتا۔ وہ پچھلے دنوں میں فیس بک بند ہوگی، ساری دنیا ایسی ہوگی جیسے اللہ معاف فرمائے دن بھی تاریک ہو گئے، ادھر سے کو بول رہا ہے، کوئی ادھر سے بول رہا ہے۔ دعا بھی مانگتے ہیں، یا اللہ بیٹا دے چاند جیسا۔ اللہ چاند جیسا بیٹا دے دیتے ہیں، وہ ساری رات جاگتا ہے چاند کی طرح، صبح سویا رہتا ہے۔ اگر وہ یہ کہتے اللہ چاند جیسی ٹھنڈی طبیعت والا دے اور خوشیوں والا دے اور نیکی والا دے، چاند دیکھ کے ہم روزہ رکھتے ہیں، چاند دیکھ کے عید کی خوشی مناتے ہیں، یہ جب تک زندہ رہے دین داروں کو بھی خوشی ہو اور اس کو دیکھ کے ہر بندے کو خوشی ہو، تو کتنی اچھی دعا بن جائے۔ امام ابن تیمیہ جب آخری مرتبہ جیل میں گئے ہیں، پہلے بھی گئے تھے، اور گناہ کیا تھا؟ یہ بندہ کہتا ہے قرآن پڑھا کرو۔ بس اوقات اس وجہ سے بندے کو جیل جانا پڑتا ہے۔ جیسے امام ابن تیمیہ گئے تو ان کے بھائی بتاتے ہیں کہ 80 مرتبہ انہوں نے جیل میں بیٹھے قرآن مجید پڑھا۔ 81ویں مرتبہ جب وہ پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پہ آئے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مسکرائے اور جیل میں ہی اللہ کے پاس چلے۔ تو لوگ ان کو آگے کہتے تھے آپ کو جیل میں پریشانی نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں جنتی فی قلبی، میرا باغ جو ہو تو میرے دل میں ہے، میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آرام کا موقع دیا کہ سکون سے قرآن سیر ہو کے پڑھ لوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی، میرے معزز، میرے محترم، میرے مکرم، اللہ کی قسم اس قرآن سے بڑھ کے دنیا کی کوئی دولت نہیں۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عزتیں دیتے ہیں، اور اس کتاب سے اعراض کرنے کی وجہ سے قومیں ذلیل ہو جاتی ہیں۔ یہ ماسکو 250 سال تک مسلمانوں کو جزیہ دیتا رہا ہے، یہ آپ کی تاریخ بتاتی ہے۔ آج اسی ماسکو میں بیٹھے مسلمانوں کو ذبح کرنے کی پلاننگز کی جاتی ہے۔ گورنر وقت جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، تو کسی نے بتایا کہ یہ ہے سالم جو قرآن بہت خوبصورت پڑھتا ہے۔ گورنر وقت رک گیا طواف کرتے کہ میں اس سے بات کر سکوں۔ آج دیکھیں وہ کیسی چینجنگز آئی ہے۔ پرانے زمانے میں نا بڑے بڑے عہدے دار، بڑے بڑے بادشاہ اہل قرآن کو ملنے کا ٹائم لیتے، وہ ضرورت نہیں محسوس کرتے تھے، ان کا اللہ سے تعلق تھا۔ آج جو ہے وہ علم پڑھنے والے ان کے پاس جاتے ہیں کوئی ہمیں ٹائم دے دے۔ چینجنگز کب آئی؟ جب ہمارا اس قرآن پہ تکیہ جو تھا، اعتماد، وہ ختم ہو گیا۔ گورنر نے جب رک کے کہا یا سالم، سالم لا یلتفت، سالم نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ پھر کہتا یا سالم، سالم نے پھر نہیں دیکھا، وہ بیٹھ گیا کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، فہزہ حزن، اس کو ہلا کے کہتے ہیں یا سالم۔ سالم بلا کیوں نہیں دیکھ رہا تھا؟ کیونکہ اس کے سامنے قرآن کھلا ہوا تھا۔ سالم نے جب یوں سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی رم جم جاری تھی۔ گورنر وقت کہتا ہے سلم بدالک، آپ کو کیا چاہیے مجھے بتاؤ۔ اس بھائی سے گزارش کریں کہ یہ بیٹھ جائیں، یہ پانی سے زیادہ یہ ہے کہ یہ بات سمجھ لیں گے تو یہ جنت کے حوض کوثر سے پئیں گے انشاءاللہ۔ سالم مسکرا کے کہتے ہیں
مجھے کہہ رہے ہو کہ میں مانگوں؟ تمہیں پتہ ہے میں کہاں بیٹھا ہوں؟ بیت اللہ میں بیٹھا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ کتاب اللہ۔ اور میں تو بیت اللہ میں بیٹھے بھی اپنے رب سے دنیا نہیں مانگ رہا، جنت ہی مانگ رہا ہوں جو سب کچھ دے سکتا ہے۔ تو دے بھی نہیں سکتا، تو اس سے میں کیا مانگوں گا؟ یہ جو استغنائیت ہے یہ قرآن عطا کرتا ہے۔ تو اگر آپ اس بات پہ تھوڑی سی ہمت باندھیں تو میں ایک چھوٹی سی گزارش کر دوں، اس سے تعلق بنانے کا ایک چھوٹا سا طریقہ۔ آپ پھر انشاءاللہ ساتھ بھی دیں گے نا؟ مہینے کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ ایک دن میں کتنی نمازیں؟ 5۔ ہر نماز کا ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے اذان سے جماعت تک؟ ہاں 15 سے 20 منٹ۔ کون بتائے گا میرا محترم کہ 15 منٹ اگر قرآن کھول کے پڑھا جائے تو کتنے صفحے پڑھ سکتے ہیں؟ چلو آپ 2 پاؤ نہیں کہیے، چلو 4 صفحے کہہ دیجئے۔ اگر 4 صفحے آپ ایک نماز پہ پڑھیں تو 5 نمازوں پہ کتنے ہوئے؟ 20۔ 20 کو آپ 30 سے ملٹیپلائی کریں، ضرب دے کتنے ہو گئے؟ 600۔ آپ قرآن مجید کا نسخہ کھول لیں، اس کے 604 صفحے ہیں۔ آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف وقت پہ آ کے وضو کر کے آ کے قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، ہر مہینے آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا۔ اور میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، ان میری آنکھوں نے دیکھا ہوا ان لوگوں کو جن کو قرآن سے اتنی تڑپ ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ صبح نماز پڑھ کے انہوں نے قرآن شروع کیا، 11 بجے تک 14 پارے پڑھے، پھر ناشتہ کیا، پھر پڑھنا شروع کیا، عصر کی نمازیں بھی پڑھائیں اور پورا قرآن سنا کے